محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061337113. محمد عثمان 030061711415. اب آپ کے سامنے دعوت ذکر دیتا ہوں سید محمد علی ہاشمی صاحب، ان کا استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت مولانا سید محمد علی ہاشمی صاحب. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سامعین مکرم اور حضرات محتشم، آج کی یہ بزم، یہ کانفرنس، یہ اجتماع اہل حدیث کے پرشکوہ نام کی نظر کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں اہل حدیث کے نقطہ نگاہ اور ان کے منہج اور مسلک اور مشرب پر بات ہو رہی ہے. تو میں اس میں جو ایک بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں وہ یہ کہ جس طرح اسلام انسانی زندگی کے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے، اسی طرح جب آج اہل اسلام میں کئی فرقے، کئی علامتیں اور کئی مظاہر موجود ہیں، ان میں اہل حدیث اسلام کا سب سے جامع، سب سے زیادہ مانع اور مکمل ترین منہاج ہے. اہل حدیث کی دعوت کا کوئی ایک گوشہ خاص نہیں ہے. ان کی دعوت کا آغاز توحید اور رسالت سے ہوتا ہے، لیکن اس کو عروج اور کمال اخلاق و کردار کی بلندیوں سے ملتا ہے. اسلام کی جو کتاب ہے اس کے دو بنیادی چیپٹرز ہیں، دو بنیادی موضوعات ہیں. ایک حقوق اللہ کہلاتے ہیں، یہ خاص زاویے سے بات کر رہا ہوں، اور دوسرے حقوق العباد کہلاتے ہیں. تقسیم کرنے والوں نے ویسے تو یوں بھی کہا ہے کہ اسلام 4 چیزوں کا نام ہے: عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات. لیکن اگر بہت سادہ انداز میں سمجھنا چاہیں تو 2 ہی چیزیں ہیں: حقوق اللہ اور حقوق العباد. جس طرح حقوق اللہ اسلام میں اہم ہیں، اور اس میں توحید اور اس میں رسالت اور اس میں ایمان اور عبادات اور اس کے تفصیلی مباحث اور متعلقات شامل ہیں، اسی طریقے سے حقوق العباد اسلام کے بیانات کا دوسرا بہت بڑا موضوع ہے. اور انبیاء جب اس دنیا میں مبعوث ہوئے، انہوں نے جس تحریک اور دعوت کو اٹھایا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا،
اس کے بھی بنیادی نکات دو ہوتے تھے۔ پہلا نقطہ اللہ کے حقوق، اس میں وہ لوگوں کو شرک سے نکال کے توحید کے نور اور روشنیوں میں لے کے آتے تھے، اس میں وہ لوگوں کی روحانی تربیت کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا نقطہ ان کی دعوت کا ہوتا تھا کہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، حقوق العباد۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں بھیجے جاتے ہیں، اللہ تبارک اسم و تعالیٰ انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جا کے توحید کی دعوت ان کے سامنے رکھنی ہے۔ تو وہاں ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے فرعون کو جس طرح اللہ کی کبریائی، ربوبیت اور الوہیت کا درس دینا ہے، اسی طریقے سے اس کو یہ بھی کہنا ہے فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي اسرائیل۔ کئی برسوں سے اسرائیلیوں کو تم نے اپنے ظلم کی چکی میں پیس رکھا ہے، میں موسیٰ جہاں اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کرنے کے لیے آیا ہوں، جہاں ان کو شرک کی ظلمتوں سے نکالنے کے لیے آیا ہوں، وہیں میں پسے ہوئے طبقات کو ان کے حقوق واپس دلانے کے لیے آیا ہوں۔ میں ان کو تیرے ظلم سے، جبر سے، استبداد سے اور ناانصافیوں سے آزاد کروانا چاہتا ہوں۔ یہ میرے منہج، میرے مسلک، میری دعوت، میری تحریک اور میرے منہاج کا بنیادی نقطہ ہے۔ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي اسرائیل۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن مجید سورہ کہف میں تفصیل سے موجود ہے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مانگو، پوچھو مجھ سے، سوال کرو، جو پوچھو گے جواب دیا جائے گا۔ اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی، اپنے بندے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ پھر حضرت خضر کے ساتھ موسیٰ کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اس سفر میں 3 حالات پیش آتے ہیں، اگر آپ ان تینوں کا جائزہ لیں تو تینوں میں اللہ نے وقت کے پیغمبر کو اور حضرت خضر علیہ السلام کو لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے سفر کرتے، فکر کرتے، دعوت دیتے، افہام و تفہیم کرتے ہوئے دکھایا ہے۔ بستی سے گزر ہوتا ہے، موسیٰ و خضر وہاں پہ رکنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ ان کی مہمان نوازی کریں، لیکن بستی والے انکار کر دیتے ہیں۔ بستی کے کنارے پہ گری ہوئی دیوار ہے، حضرت خضر کہتے ہیں موسیٰ آؤ، اس دیوار کو ہمیں کھڑا کرنا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اس دیوار کے لیے مٹی اور گارا بناتے ہیں، پتھر جمع کرتے ہیں اور دیوار کو تعمیر کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں کتنا اچھا ہوتا کہ ہم اس محنت کے لیے ان لوگوں سے اجرت لیتے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری مہمانی نہیں کی ہے۔ لیکن اللہ قرآن میں بتاتے ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ دیوار ایسی جگہ پہ تھی جہاں 2 یتیم بچوں کا مال موجود تھا، ان کے والدین فوت ہو چکے تھے، ان کا باپ اللہ کا نیک بندہ تھا۔ اللہ ان کے مال کا تحفظ کروانے کے لیے، ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کہاں سے خضر کو چلاتے ہیں، کہاں سے موسیٰ کو اٹھاتے ہیں، کہاں سفر کروا کے بستی میں لاتے ہیں، اور وقت کا پیغمبر ہے اور اللہ کا محبوب خضر ہے، اور 2 یتیم بچوں کے مال کے حقوق کے تحفظ کے لیے دیوار کو تعمیر کروایا جا رہا ہے۔ حقوق العباد، ہمدردی، خیر خواہی، لوگوں کے لیے جینا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، میرے نبی کے صحابہ کا جو کائنات میں پیغمبروں کے بعد
اللہ کے سب سے محبوب بندے تھے. اللہ نے تعارف کرواتے ہوئے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جیتے ہیں. اللہ اکبر. اسی سفر میں دوسرا واقعہ کیا ہے؟ ایک نوجوان ہے، خضر علیہ السلام اس کو قتل کر دیتے ہیں. موسیٰ سوال کرتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تبارک اسمہ و تعالی حقیقت کو کھولتے ہیں. فخشینا ان یرہقہما طغیانا و کفرا. یہ وہ نوجوان ہے جس کے ماں باپ دنیا میں زندہ موجود ہیں. اللہ اس کی حیات کو آنے والے دنوں کو جانتا ہے. یہ نوجوان ایسا ہے اگر اس نے دنیا میں زندہ چھوڑ دیا جاتا، اس کی آنے والے زندگی لوگوں کے جان و مال کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی. ماں باپ کو نقصان پہنچاتا، معاشرے کے لیے ایک ناسور بن جاتا. اللہ کو وہ لوگ جو حقوق العباد کو، حقوق اللہ کو پامال کرنا چاہتے ہیں، اس دنیا میں ان کا رہنا پسند نہیں ہے. اللہ ان سے اس حیات کو کھینچ لیتا ہے. اللہ چاہتے تھے کہ ایسے ظالم کو، ایسے جابر کو جو لوگوں کے حقوق میں نقصان ڈالنے والا ہو، اس دنیا میں رہنے کی اجازت نہ دی جائے. اس لیے اللہ نے اس نوجوان سے اس دنیا کو آزاد کر دیا. تیسرا سفر ہے، کشتی پہ بیٹھتے ہیں اور حضرت خضر کو معلوم ہوتا ہے دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کشتیوں کو اور غریبوں کے مالوں پہ قبضہ کر رہے ہیں. آج بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس کورٹ کچہری کی طاقت ہوتی ہے، منصبوں عہدوں کی طاقت ہوتی ہے، غریبوں کی زمینوں پہ، مالوں پہ، جائیدادوں پہ قبضہ کرنا ان کی علامت بن جاتا ہے. وہ یاد رکھیں میرے آقا نے فرمایا تھا جو شخص کسی مسلمان کی بالشت بھر زمین پہ قبضہ کرتا ہے طوقہ من 7 ارضین یوم القیامہ، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. کشتیوں کے، مالوں کے، عزتوں کے غاصب موجود تھے. حضرت خضر نے کشتی میں عیب لگایا. موسیٰ نے سوال کیا، کہا اللہ نے اسی غریب کے حق کو محفوظ کرنے کے لیے مجھے اور تجھے یہاں پر بھیجا ہے. حقوق العباد. موسیٰ علیہ السلام کا وہ سفر بھی قرآن نے بڑی وضاحت سے پیش کیا. جب ایک قبطی کو آپ نے مارا اور وہ مر گیا، موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف سفر شروع کرتے ہیں. راستے میں ایک گھاٹ آ جاتا ہے جہاں پہ لوگوں کی بڑی بھیڑ ہے اور 2 حیا کی چادر میں لپٹی ہوئی پیغمبر کی بیٹیاں بھی وہاں پہ موجود ہیں. موسیٰ علیہ السلام بھی منظر دیکھ رہے ہیں. مرد جن میں بڑی طاقت اور حوصلہ اور جذبہ تھا وہاں کنویں کے پتھروں کو ہٹاتے ہیں، پانی بھرتے ہیں، لے کر جاتے ہیں، پتھروں کو واپس رکھتے ہیں. ان بچیوں کی، ان بیٹیوں کی باری آتی ہے، پتھروں کو سرکانا چاہتی ہیں لیکن ان کی طاقت میں نہیں ہوتا. موسیٰ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں بہنوں پیچھے ہو جاؤ، اللہ کا پیغمبر آج تمہارے حقوق کے تحفظ کے لیے آگے بڑھا ہے. اپنے کندھوں پہ کنویں کے پتھروں کو اٹھا کے پیچھے کرتے ہیں اور بچیوں کے لیے پانی مہیا کرتے ہیں. یہ بچیاں پانی بھر کے گھر جاتی ہیں، اپنے باپ حضرت شعیب علیہ السلام کو بتاتی ہیں یا ابت استاجر ہو ان خیر من استاجرت القوی الامین. اے ہمارے ابا، اپنی زمینوں پہ نگران بنانا چاہتے ہو تو آج ایسے قوی اور امین کو دیکھا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی اور اس منصب کا حقدار نہیں ہو سکتا. ساری دنیا کی مینجمنٹ سائنسز ہاتھ باندھ کے قرآن کے ان 2 لفظوں کے سامنے کھڑی ہیں جن میں اللہ نے خلاصہ بیان کیا مینجمنٹ کا. جو ذمہ دار بننا چاہتا ہے، جو کسی منصب اور عہدے کا اہل ہونا چاہتا ہے، اس کے اندر 2 خوبیاں ہونی چاہیے: القوی الامین، ذہنی اور جسمانی قوتوں کا حامل ہو، امانت دار ہو. آج 84 ارب روپے کی کرپشن کرنے والے ہمارے ذمہ دار بنائے جاتے ہیں.
ان خیر من استاجرت القوی الامین. پیغمبروں کا مسلک، اہل حدیث کا منہج لوگوں کو شرک سے نکالنے کے بعد دنیا کے فرعونوں کے ظلم سے نکالنا بھی ہے، ان کے حقوق کو واپس دلانا اور اس کا تحفظ کروانا. یہ بھی اہل حدیث اچھی طرح جانتا ہے. نعرہ تکبیر، علماء اہل حدیث، علماء اہل حدیث. اللہ اکبر. قرآن مجید سورہ مطففین، آپ اگر غور کریں یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ قیمتی ہے. اللہ اکبر. میرے پیغمبر نے فرمایا، ابھی بات ہو رہی تھی، ایک حرف جس نے پڑھا اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا. اور میرے پیغمبر نے فرمایا الف لام میم یہ ایک نہیں 3 حرف ہیں، جس نے اس کو پڑھا اس کو 30 نیکیاں اللہ دیتے ہیں. اس قرآن میں اللہ نے ایک سورت ایسی بیان کی جس کا ٹائٹل، عنوان اور نام کیا رکھا؟ المطففین. وہ بدبخت جو لوگوں کے مالوں میں نا انصافی کرنے والے ہیں، ان کا بیان اگر پڑھنا چاہتے ہو اس سورہ مبارکہ میں پڑھ لو. ویل للمطففین، جہنم کا گڑھا، بربادی، ہلاکت اس شخص کے لیے جو لوگوں کے مال میں نا انصافی کرتا ہے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب خود لینے کی باری آتی ہے پورا لیتا ہے. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب لوگوں کو دینا ہوتا ہے تو ناپ تول میں کمی کر کے دیتا ہے. پوری سورہ مبارکہ کا ٹائٹل المطففین رکھے. یہ سبق اور درس دیا جس طرح قرآن کا بنیادی نقطہ دعوت اللہ کی توحید ہے، اسی طرح قرآن کا نقطہ دعوت لوگوں کے حقوق کا تحفظ بھی ہے. قرآن مجید میں قانون وراثت بیان ہوا ہے. آپ سورہ نساء کی آیات شروع کریں لگتا ہے جیسے الجبرہ شروع ہو گیا ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک. ماں کا حصہ اولاد ہو تو کتنا، نہ ہو تو کتنا. باپ کا حصہ اولاد ہو کتنا، نہ ہو تو کتنا. خامند کا کتنا، بیوی کا کتنا. یہ سارا نظام وراثت، قانون وراثت اللہ نے اس لیے قائم کیا تاکہ مرنے والا مر جائے اس کے مال میں نا انصافی نہ ہو سکے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے. ان کی بیوی آئی اپنی 2 بیٹیوں کو لے کے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. اللہ کے رسول ان یتیم بچیوں کے مال پہ ان کے چچا نے قبضہ کر لیا ہے. آپ علیہ السلام نے ان کے چچا کو بلایا اور جب تک جائیداد اور مال کا وہ حصہ جو ان بچیوں کا بنتا تھا ان کو دلایا نہیں، مجلس کو برخاست نہیں کیا. قانون وراثت اسلام کا لوگوں کے حقوق کے لیے اللہ نے قرآن میں، آپ غور فرمائی، جہاں توحید کا ذکر کیا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ابھی ماں باپ کے پاؤں کو، ٹانگوں کو دبانے کی بات ہوئی. میں کہتا ہوں جاؤ اللہ کی کتاب کو اٹھاؤ اور پڑھو. جہاں جہاں اللہ نے اپنی توحید کا ذکر کیا، اپنی عبادت کا ذکر کیا، وہاں ساتھ ملا کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ذکر فرمایا. کون سا مقام ہے؟ حقوق اللہ کو ذکر کیا، حقوق العباد کو ساتھ رکھا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ہمسائیگی کے حقوق، اولاد کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اللہ کے رسول کے بیانات، ان کا ایک بہت بڑا حصہ ان حقوق کے بیانات پہ مشتمل ہے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول پڑوسیوں کا اتنا حق بیان کرتے، ہمیں لگا کسی دن یہ کہیں گے کہ تمہارا پڑوسی تمہاری وراثت میں بھی حصے دار ہے. یہ سارا چیپٹر آج کہیں بھول نہ جائے. اہل حدیث جتنا موحد ہوتا ہے اتنا ہی مسلمان کے لیے نرم دل بھی ہوتا ہے. اہل حدیث کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کو پتا ہے
امام کائنات نے بیت اللہ کو دیکھ کے کہا تھا ما اعظمک وما اشد حرمتک، بیت اللہ تیری عظمت، تیرا احترام اپنا ہے، لیکن مومن کی عظمت و احترام اللہ کی عدالت میں تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ نعرہ تکبیر، حق مسلک حق اہل حدیث، اہل حدیث یوتفل، اہل حدیثوں کے دو اصول۔ اللہ اکبر۔ اہل حدیث وہ مسلمان ہے جو لوگوں کے مالوں، جانوں، عزتوں، نسلوں، دینوں کا تحفظ کرنے والا ہے، یہ امن کا پیغمبر ہے، یہ محبتوں کے پیغام سنانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں آپ غور کریں، قرآن میں اللہ نے نظام قصاص ذکر فرمایا، کیوں ہے؟ لوگوں کے حقوق کے لیے۔ آج کہتے ہیں حدود اللہ کا نفاذ، حدود اللہ کا نفاذ بنیادی انسانی حقوق کا نفاذ ہے، اور جو اس کو نافذ نہیں کرتا قرآنی، شرعی، اخلاقی، عرفی، ہر اعتبار سے انسانیت کا سب سے بڑا ظالم، جابر، خونخوار درندہ ہے۔ جس کو انسانیت کا تحفظ چاہیے وہ اللہ کی کتاب کو آئین بنا دے۔ قصاص کا نظام کیا؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، جس نے کسی ایک کی جان سے کھیلا اس کو کیفر کردار تک پہنچاؤ، ہزاروں لوگوں کی جانوں کو محفوظ بنا لو گے۔ یہ نظام قصاص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام ایک بچی کے پاس سے گزرتے ہیں جس کا سر 2 پتھروں میں کچل دیا گیا تھا۔ تفتیش کرنے کے لیے پوچھا، بچی آخری سانسیں لے رہی ہے، سر کچلا ہوا، بات نہیں کر سکتی۔ مختلف نام لیے جن پہ شک تھا، ایک یہودی کا نام آیا، اس نے سر ہلایا، ہاں یہ قاتل ہے۔ میرے آقا کی عدالت میں جو رحمت کائنات تھے، یہ کیس پیش ہوتا ہے، آپ نے فرمایا ہاں میری رحمت کا اظہار یہی ہے کہ آج ایک بچی پہ ظلم ہوا، میں ہزاروں بچیوں کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں، جاؤ جس طرح اس نے اس کے سر کو کچلا ہے اسی طرح پتھروں کے درمیان اس قاتل کے سروں کو بھی کچل دیا جائے۔ یہ اسلام کا نظام وراثت، نظام قصاص، حقوق العباد۔ جہاں حقوق العباد کی بات آئی، مخزومیہ عورت جس کا نام بھی فاطمہ تھا، رسول کریم کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اسامہ آتے ہیں، کوئی گنجائش بن جائے، کہا نہیں، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، یہ تو مخزومیہ عورت فاطمہ ہے، محمد کی لخت جگر فاطمہ چوری کرتی میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حقوق العباد کا چارٹر ہے جو آج مغرب نے نہیں، صدیوں پہلے محمد الرسول اللہ نے پیش کیا، صحابہ نے اس کو نافذ کیا، اور آج اہل حدیث نے اس کو اپنی دعوت کی بنیاد بنایا ہے۔ اہل حدیث امن کا پرچاری ہوتا ہے، وہ انتشار پھیلانے والا نہیں ہوتا، وہ مخالفتوں کو فروغ نہیں دیتا، وہ خیر کے کاموں کو جاری رکھتا ہے۔ میں یہاں صرف 2 مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ جلسوں پہ سیاستیں ہوتی ہیں، دعوتی اجتماعات پہ سیاستیں ہوتی ہیں۔ آؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کاوشوں سے ذرا سبق سیکھو۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ایک زمانہ تھا، فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، ایک وقت تھا کہ موسیٰ پر ایمان لانے والے چند لوگ تھے، ذریۃ من قومہ، کیوں؟ علی خوف من فرعون وملئہم، اس لیے کہ خوف تھا، انتشار تھا، دہشت گردی تھی، بد امنی تھی۔ چند لوگ موسیٰ کی باتوں پہ عمل کرنے والے تھے۔ پھر جب اللہ نے فرعون سے نجات دی، اتفاق اتحاد دیا، اور جب راستے پر امن ہو گئے، انتشار ختم ہو گیا، میرے پیغمبر کہتے ہیں میں نے اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھایا، دیکھتا ہوں آسمان کے کنارے
لوگوں کے جمع بہت بڑے اجتماع سے بھرے ہوئے. سمجھا شاید میری امت ہے. سوال کیا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا اے اللہ کے رسول یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے. کہاں چند لوگ؟ جب خوف تھا، اختلاف تھا. انتشار کے دور میں دعوتیں پھیلتی نہیں ہیں، رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں، مثبت رویوں کو فروغ نہیں ملتا. اور جب انتشار ختم ہوتا ہے مثبت اور تعمیری سوچ کو بڑھنے کا موقع ملتا ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مثال لے لیں. آپ علیہ السلام حدیبیہ کے سن 6 ہجری کی بات ہے. سن 6 ہجری 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے. 13 سال اور 6 سال یہ والے 19 سال. یہ ذرا گنتی یاد رکھیں. 19 سال 19 سال کی دعوت، محنت، کوشش، تحریک. اس کے نتیجے میں جو لوگ مسلمان ہوئے وہ کتنے تھے؟ 2-3-4 ہزار. 2-3-4 ہزار. اللہ کے رسول کے ساتھی صحیح بخاری کی روایت ہے 1400 صحابہ تھے حدیبیہ کے موقع پر. پیچھے جو مدینے میں رہ گئے وہ کتنے ہوں گے؟ 1000-1500 ہوں گے. 3000 4000 19 سالوں کی محنت کا نتیجہ. لیکن جب صلح کا معاہدہ لکھا گیا، حالات اور راستے پر امن ہو گئے، دہشت، انتشار، اختلاف ختم ہو گیا. 2 سال، زیادہ سے زیادہ 2 سال اس امن کے دور کے میرے پیغمبر سن 8 ہجری میں صحابہ کو لے کر مکہ پر چڑھنے کے لیے نکلتے ہیں. 10,000 صحابہ کا لشکر آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اور جو قرآن اترتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اب 1 2 4 نہیں، یہ پر امن اور اتفاق کا دور ہے. اب اسلام میں داخل ہونے والے 2 4 نہیں ہوں گے، فوج در فوج لشکروں کے لشکر اسلام کی نعمت کو قبول کریں گے. اور پھر وہی ہوا. اس لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں، اہل حدیث اتفاق کی راہیں ہموار کرتا ہے، وہ جوڑتا ہے، وہ جڑتا ہے، وہ دعوت کو فروغ چاہتا ہے، وہ خیر کسی دروازے سے آئے اس کو ویلکم کرتا ہے. ہاں شرط یہ ہوتی ہے اس پر یا اللہ کی کتاب کی مہر لگی ہو یا پیغمبر کے فرمان کی مہر لگی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یہی اہل حدیث کی دعوت ہے، یہی وہ قرآن مجید کا نظام ہے. حقوق العباد کا، حقوق اللہ کا مل کے یہ اہل حدیث کی جامع دعوت اور جامع فکر بنتا ہے. اللہ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ صحیح معنی میں مسلمانوں کا ہمیں خیر خواہ بنائے. اللہ ہمارے سینوں میں سے حسد کو، بغض کو، عداوت کو، نفرت کو، انتقام کو ختم کر دے اور مسلمانوں کے لیے اس کے اندر درد پیدا کر دے اور خیر خواہی کے جذبات لے آئے. اللہ میرے اور آپ کے ایمان کی، عقیدے کی، دل کی اصلاح فرمائے. وما توفیقنا الا باللہ.